وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں یوں کہا ہے کہ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ اگر دنیا پر حکومت آپ کو کرنی ہے، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے، تو پھر تعلیم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور تعلیم کے تمام جو بھی تعلیمات ہیں، چاہے دینی ہو یا عصری تعلیم ہو، دونوں تعلیم کو حاصل کرنا اس دور میں انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ ایک وہ دور تھا جب پوری دنیا کے اندر ہماری تعلیم کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ اندلس کے اندر، اسپین کے اندر، جب ایک راہب نے، ایک پادری نے، ایک بزرگ جو مشہور تھے، جو سائنٹسٹ تھے، ان سے کہا تھا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بڑی ترقیات ہے، اپنے ملک کی بڑی تعریفیں انہوں نے کی تھی۔ تو اس وقت کے سائنٹسٹ اور سائنسداں تھے، انہوں نے اس سے کہا تھا کہ آپ کی اور ہماری ترقی میں یہ فرق ہے کہ اگر تمہارے یہاں کوئی گویا، کوئی گانے والا، اگر ہمارے یہاں کوئی گویا اور گانے والا یہ مرتا ہے، تو اس کی ساز اور اس کے جو آلات ہیں بجانے کے اور بکنے کے لیے تمہارے ملک میں جاتے ہیں۔ اور تمہارے ملک میں جب کوئی پڑھا لکھا، کوئی تعلیم یافتہ آدمی مرتا ہے، تو اس کی کتابیں اور اس کی بکس بکنے کے لیے ہمارے ملک میں آتی ہے۔ یہ وہ ہمارے عروج کا وہ دور تھا۔ اور آج ہماری پستی کی یہ حالت ہے کہ آج ہم سب پڑھنے کے لیے دوسروں کے علاقوں میں جاتے ہیں، اور دوسرے حضرات ہمارے یہاں، ہمارے علاقوں میں کھانے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو نام ہے وہ صرف کھانے میں رہ گیا ہے۔ دوسرے لوگ ہمارے یہاں کھانے کے لیے آتے ہیں اور ہم ان کے یہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوشش یہ ہو کہ اپنی یونیورسٹیاں ہو اور اپنے اسکول اور مکاتب ہو، جہاں پر ہمارے بچے دینی اور دنیاوی تعلیمات میں یہ آگے بڑھے اور دنیاوی ترقیات سے بھی وہ سرفراز ہو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے ہم سب کو سبق دیا ہے، اور اس بچے کو بہت انعامات سے نوازا گیا ہے۔ جناب اپی پردھان صاحب کی طرف سے بھی ان کو نوازا ہے، اور جناب صدر محترم ڈاکٹر عباس صاحب کی طرف سے بھی 100 روپے سے ان کو نوازا گیا ہے۔